الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میرے اسلام بھائیو، جہنم میں لے جانے والے اعمال آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس میں اگر آپ اول تاخیر اس بیان کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بے شمار تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کئی گناہوں سے آپ بچ جائیں، کہ آپ سنیں گے کہ یار اتنا اس میں عذابات ہیں، اتنی نافرمانیاں ہیں۔ تو اس کو اول تاخیر سنیے گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیان کو پورا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ سیاہ نقطہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ پارہ 30 سورہ مطففین آیت نمبر 14، ترجمہ کنز ایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کی والدہ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، بڑا غور سنیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے ہجرت کر لو، یعنی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ فرائض کی پابندی کرتی رہو، کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرتی رہو، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی بندہ ذکر سے زیادہ پسندیدہ شے لے کر حاضر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت یعنی ہجرت والے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی احادیث اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا؟ مثلا ان کی صورتیں بگاڑ کر انہیں بندر یا خنزیر بنا دیا گیا، اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنی قمیض سے نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اے گناہ گار، یہاں پہ جو میرے سننے والے ہیں اسلامی بھائی ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ خود کو لیے مخاطب کریں، اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا،
اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہہ لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، کیا تو جانتا ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لغزش کیا تھی جس کے سبب اللہ عز و جل نے انہیں جسمانی مصیبت اور مال چلے جانے کی آفت میں مبتلا فرما دیا تھا۔ ان کی لغزش تو بس یہی تھی کہ ایک مسکین نے آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ظالم کے خلاف اس کا ظلم دور کرنے کے لیے مدد مانگی تھی، تو آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مدد نہ کی اور نہ ہی اس ظالم کو ظلم سے منع کیا، تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ میٹھے میرے اسلام بھائیو، یہاں ایک شعبے کا ازالہ بھی کر لیں۔ اس کے متعلق یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق، ظاہراً یہ قول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس میں تعویل کرنا واجب ہے، کیونکہ صحیح اور مختار عقیدے کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت سے پہلے اور بعد چھوٹے بڑے، دانستہ اور نادانستہ ہر گناہ سے معصوم ہیں، اور شاید آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکین کی مدد پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے سکوت فرمایا تھا۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل کا ان پر عطا فرمانا ممکن ہے، کیونکہ آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسکین کی مدد کرنے کا کامل ترین عمل چھوڑ دیا، اگرچہ آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی مدد پر قدرت نہ پانے کا یقین تھا۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ آئے ہائے ہائے، اس پہ غور کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیو؟ فرمایا گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، گناہ کو چھوڑ دینا توبہ یعنی معافی چاہنے سے بہت آسان ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں۔ ان کے اس قول کی تائید یہ حدیث مبارکہ بھی کرتی ہے، چنانچہ شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر طاقت اس پر عمل کرو، اور جب تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ۔ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مامورات یعنی جن کے کرنے کا حکم ہے میں استطاعت یعنی بقدر طاقت کی قید لگانا، اور منہیات یعنی جن سے رکنے کا حکم ہے میں اسے ذکر نہ کرنا، اس کے نقصان کے بڑے ہونے اور اس میں پڑنے کی برائی کی طرف اشارہ ہے، اور مسلمان پر اس سے دوری اختیار کرنے میں کوشش سے کام لینا واجب ہے، خواہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو یا نہیں، جبکہ مامورات پر قدرت نہ ہونے کے سبب ان پر قدرت پانے تک ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرے نزدیک گناہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا ہوگا، اور تیرے نزدیک گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ عز و جل کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ منقول ہے
کہ اللہ جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میری مخلوق میں جو شخص سب سے پہلے مرا یعنی تباہ و برباد ہوا وہ ابلیس تھا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری نافرمانی کی تھی اور میں اپنے نافرمانوں کو مردوں میں شمار کرتا ہوں۔ میٹھے میرے اسلام بھائیو، یہاں بڑا مقام غور ہے۔ یا وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، یا وہ لوگ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو زناکاریاں کرتے ہیں، یہاں وہ لوگ جو گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مظلوم کا حق مارتے ہیں، وہ مقام غور ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں اپنے نافرمانوں کو مردوں میں شمار کرتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی مردوں میں شمار ہو رہے ہوں؟ بڑا مقام غور ہے، اس پہ غور طلب بات ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے، روایت ہے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے میں اسلام بھائی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہمیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہو؟ ہم گناہوں سے رکنے کے لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم نہیں رک پاتے، ہمارا دل سخت ہو گیا ہو۔ ہم لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، ہم شرابیں پیتے ہیں، ہمارا دل سخت ہو گیا ہو۔ ہم اذان ہوتی ہے ہم نماز طرف نہیں جاتے، کہیں ہمارا دل سخت ہو گیا ہو۔ ہم برائیاں کرتے ہیں، بدنگاہیاں کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے، جھوٹ غیبت چگلی حسد وعدہ خلافی گالی گلوچ، یہ سارا ہم کام کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ اذان ہوتی ہے ہم نماز کی طرف نہیں جاتے، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف ہم نہیں جاتے، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاح کس طرف ہے۔ فلاح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہے فلاح۔ آئیے اور سنتے ہیں، سلف صالحین رحم اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ کیا ہیں؟ گناہ کفر کے قاصد ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ دل میں سیاہی پیدا کر کے اسے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ پھر وہ کبھی کسی بھلائی کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہمیں بھی جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے ہم قبول نہیں کرتے، ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں کل سے شروع کروں گا، پرسوں شروع کروں گا۔ کہیں دل سیاہ تو نہیں ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم نماز طرف نہیں جا رہے؟ اس وقت وہ سخت ہو جاتا ہے، اس وقت وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس سے ہر رحمت و مہربانی اور خوف نکل جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، نیز اللہ عز و جل کے مقابلہ میں شیطان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو وہ شیطان اسے گمراہ کرتا اور ورگلاتا، جھوٹی امیدیں دلاتا اور جس قدر ممکن ہو کفر سے کم کسی بات پر اس سے راضی نہیں ہوتا۔ مقام غور ہے کہ شیطان جو ہے نا آپ کا ایمان چھیننے پہ در پہ ہوا ہے اور ہم غافل ہیں اس سے۔ ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارے جسم کے اندر وہ خون کی طرح حلول کرتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے وہ ہمارے جسم میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لے جائے، اس کا ایمان میں چھین لوں، اور وہ اتنا خطرناک دشمن ہے ہمارا اور ہم اس سے غافل بیٹھے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیو، ہوش کے ناخن لیجئے اور اس جو شیطان ہے ہمارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اس کے خلاف جہاد کیجئے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے، اس سے بچنے کی تدبیر کیجئے۔ آئیے اور سنتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے یعنی خسارے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے
اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 22 سورہ فاتر کے آیت نمبر 5 اور 6 میں ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی، جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ میٹھے میرے اسلام بھائیو، کہیں ہماری وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان پہ لعنت کی اثرات پہنچیں، اور وہ بے نمازی ہی رہیں، وہ گناہ گار ہی رہیں، وہ فلم ڈرامے دیکھنے والے ہی رہیں، وہ داڑھی منڈانے والے ہی رہیں، ایک مٹھی سے گھٹانے والے ہی رہیں، وہ حرام کاریاں کرنے والے ہی رہیں۔ تو آج وقت ہے، آپ باز آ جائیں۔ ارجعی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ لوٹ آئے میرے بندے، لوٹ آ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ آئیں اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکامات کی طرف ہم لوٹ آئیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ان آثار کی تائید کرتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ اللہ جل کے فرمان عالی شان مالک یوم الدین، ترجمہ کنز الایمان روز جزا کا مالک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد جزا ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی تم جیسا سلوک کسی سے کرو گے ویسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا، لہٰذا اگر تم سے قصاص نہ لیا گیا تو تمہاری اولاد سے لیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، پارہ 4 سورہ نساء کے آیت نمبر 4، ترجمہ آیت نمبر 9، ترجمہ کنز الایمان: تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ پس اگر تمہیں اپنے چھوٹوں اور محتاج و مساکین اولاد کے بارے میں کوئی ڈر ہو تو اپنے تمام اعمال خصوصاً دوسروں کی اولاد کے بارے میں اللہ جل سے ڈرو، تاکہ اللہ عز و جل تمہارے اولاد کے معاملہ میں تمہاری حفاظت فرمائے، اور تمہارے تقوی کی برکت سے انہیں حفاظت و خیر اور توفیق میں آسانیاں فراہم کرے، جس سے تمہاری موت کے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور زندگی میں شرح صدر حاصل ہو۔ اور اگر تم دوسرے لوگوں کی اولاد اور ان کے حرم کے معاملہ میں اللہ عز و جل سے نہیں ڈرو گے تو جان لو کہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اس معاملہ میں مواخذہ ہوگا، اور جو کچھ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی کچھ تمہاری اولاد کے ساتھ کیا جائے گا۔ میٹھے میرے اسلام بھائی، یہاں ایک وصفہ بھی آ سکتا ہے کہ جب اولاد نے کچھ نہیں کیا تو ان کے آباء و اجداد کی لغزشوں اور گناہوں کی وجہ سے انہیں کیوں کر عذاب ہوگا، یا پھر ان سے انتقام کیسے لیا جائے گا؟ تو اس وصفے کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پیروکار یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور ان کی اولاد ہیں، جیسا کہ اللہ جل کا فرمان عالی شان ہے، پارہ 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 58 ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان: رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ بڑا غور طر واقعہ یہ میں واقعہ ابھی میں قرآن پاک کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اس واقعے پہ۔ رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی،
اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا وہ نیک باپ ان کی ماں کا 7واں دادا تھا۔ اتنا اوپر، مطلب کہ آپ اگر آج نیک ہو جاتے ہیں تو آپ کی اولاد کی اولاد اس کی اولاد کی اولاد تک آپ کی نیکی کی برکت پہنچے گی، اور اگر آپ آج بدنیک رہتے ہیں، زناکار رہتے ہیں، جواری رہتے ہیں، شرابی بنتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں، ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، تو اس کی نوست ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد، بلکہ اولاد کی اولاد اور اس کی اولاد تک بھی جائے اور اس سے آگے بھی جائے، 7 پشت تک ہو سکتا ہے کہ یہ نوست جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور اپنی اولاد کو ہماری برائیوں کی وجہ سے نوست پہنچنے اس سے ہم بچائیں ان کو بھی۔ آگے سنیے سوال، ہم گناہ گاروں کی اولاد میں نیکوکار اور نیکوں کی اولاد میں گناہ گار پاتے ہیں، کیا آپ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے قاتل بیٹے کے بارے میں نہیں جانتے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس سوال کا جواب بھی سنیے۔ ایک تو یہ کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خفیہ تدبیر کی وجہ سے ہے جسے اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ اگر اس سے فقط یہ خبر دینا مراد ہے کہ مخلوق اگرچہ وہ کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو اپنے اقربا کو ہدایت دینے سے عاجز ہے، انکا لا تہدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اسے اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، جیسا کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کا فیض دیتی ہے کہ بعض اوقات آباء و اجداد کی وجہ سے اولاد پر عقاب ہوتا ہے، اور اس سے دونوں صورتوں کا مساوی ہونا لازم نہیں آتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات آباء کی نیکی سے اولاد کو نفع حاصل ہوتا ہے، اور یہ ان دونوں معاملوں میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی فاسق ظاہری طور پر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ عز و جل ان اعمال کے سبب اس کی اولاد کو نفع پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کے اس فرمان سے استدلال کرنا متعین ہو گیا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، آئیے ابھی میں ایک اور جو روایت بیان کرنے والا ہوں، بڑے دل کے کانوں سے سنیں اس کو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب لکھا، اما بعد، جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ آئیے ایک اور جگہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم بڑے پردے کر کے چھپ چھپا کے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ سب جانتا ہے نا۔ اللہ تو علیم و خبیر ہے، سب جاننے والا ہے، سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے نا۔ تو یہ جو ابھی میں نے بیان کیا اس پہ غور کریں، مقام غور ہے ہمارے لیے یہ۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں۔ میٹھے میرے اسلامی بھائی، یہاں بھی مقام غور ہے، یہ سارے مقام غور ہی ہیں کہ دیکھیں 40 سال پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو 40 سال کے بعد جو ان کو غم پہنچا تو وہ اس کا سبب وہی گناہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم نمازیں نہیں چھوڑتے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ بد نگاہی نہیں کرتے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟
کتنے ایسے کام ہیں جو ہم گناہ والے کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے، رونا روتے ہیں، پوری نہیں پڑ رہی، کیسے پوری پڑے گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور نیکیوں کی طرف آئیں، اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس عاقل پر تعجب ہے، یعنی عقل مند پر تعجب ہے، جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، حالانکہ وہ خود دشمن کو اپنی مصیبت پر خوش کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے دن اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے ایک نبی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اپنی قوم سے کہو کہ وہ نہ تو میرے دشمنوں کے ٹھکانوں میں داخل ہوا کرے، نہ ہی میرے دشمنوں کا لباس پہنا کرے، نہ ہی میرے دشمنوں کی سواریوں پر سوار ہوا کرے، اور نہ ہی میرے دشمنوں کے کھانے کھایا کرے، کہ کہیں وہ لوگ ان کی طرح میرے دشمن نہ ہو جائیں۔ میٹھے اسلام بھی اگر نافرمانوں کے ساتھ رہیں گے نا تو نافرمان ہو جائیں گے، بے نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو بے نمازی ہو جائیں گے، چوروں کے ساتھ رہیں گے تو چور بن جائیں گے، شرابیوں کے ساتھ رہیں گے تو شرابی بن جائیں گے، ظالموں کے ساتھ رہیں گے ظالم بن جائیں گے، بدنگاہی کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو بدنگاہی کرنے والے بن جائیں گے، الغرض گناہ گار کے ساتھ رہیں گے تو گناہ گار بن جائیں گے، اگر نیکوکار کے ساتھ رہیں گے تو نیکوکار بن جائیں گے۔ یہاں یہ مقام غور ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے بلے آن ہزاراں، تے گندے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگا آن ہزاراں۔ آئیے آگے سنتے ہیں آخری بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کو اختتام طرف لاتا ہوں میں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے اللہ عز و جل کے حقوق کو ہلکا جانا تو اس کی نافرمانی کرنے لگے، اگر وہ اسے معزز جانتے تو اللہ عز و جل انہیں گناہوں سے محفوظ فرما لیتا۔ مزید فرماتے ہیں، جب کامل آدمی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے بھلاتا نہیں اور مسلسل اس گناہ پر ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، آج کا جو بیان تھا یہ ابھی حصہ اول ہے، اس کا حصہ دوم بھی آئے گا، اس کا حصہ سوم بھی آئے گا۔ تو یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے میں بیان کر رہا تھا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حصہ دوم جو آئے وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے، آپ تک یہ معلومات فوراً پہنچے، تو آپ میرا جو چینل ہے یوٹیوب چینل حسن اسلامک پیشن، اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میرا جیسے ہی میں نیا بیان اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو حصول ثواب کے لیے لائک بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے ان کا دل چوٹ کھا جائے، وہ نیکیوں کی راہ پر آ جائیں۔ تو آپ کی وجہ سے، آپ نے کیونکہ یہ ویڈیو آگے شیئر کی ہوگی تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ نیک بن جائیں، اور جب تک وہ نیک بنے رہیں گے، نیکیوں پہ عمل کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔